السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شب قدر جیسی بابرکت رات میں دین کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، ابھی آپ نے مکمل تفصیلی گفتگو حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب سے آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت نے تقریباً ہر ایک گوشے کو چھیڑا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ایک آیت کریمہ کا سہارا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سیدھے چند مسئلے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ذہن و دماغ کو حاضر رکھے تاکہ آپ کو مسئلے سمجھ میں آئے۔ آپ حضرات اگر تھوڑا بھی ادھر ادھر کریں گے تو مسئلہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا۔ ایک ٹیچر پڑھا رہے تھے نا کہ دلی میں قطب مینار ہے، ایک بچہ اونگ رہا تھا، جب اسے اٹھایا گیا پوچھا بتاؤ میں نے ابھی کیا پڑھایا، تو کہا کہ آپ پڑھا رہے تھے دلی میں کتا بیمار ہے۔ اس لیے قطب مینار کے بجائے اگر کتا بیمار نہ ہو تو اس کے لیے دین کی باتوں کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، ورنہ دلی میں قطب مینار ہے اور وہ کتا بیمار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو روزے رکھ رہے ہو تم انوکھے روزے نہیں رکھ رہے ہو، تمہیں جو روزہ دیا گیا ہے یہ تم اکیلے نہیں رکھنے والے ہو روزے کو، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اب آپ کو یہ طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جاننے کی خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ پہلے کے لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے اور کب رکھتے تھے۔ یہ سنتے تو آ رہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، یہ بتایا جاتا ہے لیکن پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیسے تھا، کس طرح تھا؟ لکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں سے مراد یہاں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر روزہ اس طرح فرض تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور یعنی پہلے امتوں میں، یعنی پہلے سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہر ایک نبی کے زمانے میں کسی نہ کسی صورت اور روزہ فرض رہا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ صام نوح الابدار، کہ نوح علیہ السلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہر دن روزے رکھتے تھے، پوری زندگی روزہ رکھا انہوں نے، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ان پر روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ، جو ہم لوگ محرم میں روزے رکھتے ہیں، 2 روزے رکھنے کا حکم ہوا، تو ایک روزہ جو رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا، اور ایک ہی روزے نہیں تھے بلکہ ہر سنیچر کے دن کا روزہ فرض تھا، ہفتے کے دن کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرض تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی جو زندگی میں جو روزہ تھا وہ تھا یہ کہ ہر مہینے کی ابتدا میں 3 روزے رکھتے اور انتہا میں 3 روزے رکھتے اور بیچ میں 3 روزے رکھتے، یعنی مہینے میں 9 روزے رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے، ایک بقرہ عید کوئی بھی دن چھٹی نہیں، ہر دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ ہم نے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ روزہ رکھتے تھے، تو کون سے روزہ رکھتے تھے؟ 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15، یعنی ہر مہینے کے 3 روزہ رکھتے تھے، 13 تاریخ کا اور 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں کی یہ پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور اس طرح فرض تھے، اور بھی دیگر انبیاء کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ آخر فرض کیوں کیا؟ کوئی تو حکمت اور مصلحت ہوگی۔ روزہ کیوں نہ رکھے؟ دیکھیں، جب تک آپ کسی بھی چیز کی حکمت، مصلحت اور اس کے فائدے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ جیسے ہم لوگ کو نمازوں میں دل نہیں لگتا، کیونکہ ہم نماز کی نہ حکمت جانتے ہیں، نہ مصلحت جانتے ہیں، نہ نماز کا جو فائدہ وہ جانتے ہیں۔ ہالینڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے امام صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، تبارک حافظ صاحب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہالینڈ کا وہاں کا ایک بڑا پادری کہتا ہے، وہ علاج بھی کیا کرتا تھا، تو وہ شوگر کی مریضوں کو، دل کے مریضوں کو اور معدے کی بیماری جن کو ہوتی تھی، غور سے سنیے گا کہ روزے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہمارا فائدہ تو پہلے جانے سمجھے، اس کے اندر کہتے نا، پہلے تو عبادت میں ہی اللہ کا حکم آ جائے تو کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم کو وہ کرنا ہے، لیکن جب اس کی حکمت سامنے آ جاتی ہے، مصلحت سامنے آ جاتی ہے، اس کا فائدہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، پھر مزہ آنے لگتا ہے، پھر شوق کے ساتھ ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ شوق کے ساتھ میں وہ چیز ہم کرنے لگتے ہیں۔ جیسے بچے کو پتا امتحان دینا اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے تو پھر محنت ویسے ہی ہوتی ہے، لیکن جب پتا ہوتا ہے کہ پاس ہوں گے اور فرسٹ ہوں گے تو 15,000 روپے اکاؤنٹ میں آئیں گے، تو محنت بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نہیں، 10th سے پہلے کیسی محنت ہوتی بچوں کی، امتحان سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جب 10th کی باری آتی ہے، میٹرک کی باری آتی ہے، پھر محنت دیکھ لیجیے کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے رزلٹ کا بھی اہمیت ہے اور اس کے بعد بھی کچھ میوہ بھی ملنے والا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بتانا یہ ہے کہ جب حکمت اور مصلحت معلوم ہوگی تو آپ اس میں اچھی طرح سے دلچسپی کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بیمار آدمی آتا تو میں اسے مسلسل 30 دن تک روزے رکھنے کے لیے کہتا۔ شوگر کے مریضوں کو، دل کے مریضوں کو، یعنی آج دیکھ کر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کس قدر ہو رہا ہے، آج اچھے کھاتے پیتے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو کھا کے سویا تھا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، اتنا کھائیں گے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنے کی توفیق نہیں، رمضان آنے سے پہلے طرح طرح کے بہانے سنانے لگتے ہیں کہ وہ فلاں درد اٹھنے لگا ہے، فلاں بیماری ہماری بڑھ رہی ہے، پھر ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ دن بھر بھینسوں کی طرح، بیلوں کی طرح کھاتے پیتے رہتے ہیں اور شام کے وقت کہتے جا رہے روزہ کھول لیں، بند کب کیے جو روزہ کھولنے جا رہے ہیں؟ دن بھر تو دروازہ کھلا رہا، بند ہوا ہی نہیں، اور کھولنے جا رہا روزہ۔
ये कौन सा दरवाजा बंद हो तभी तो खोलेंगे, दरवाजा तो पहले ऑलरेडी खुला हुआ है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, तो अब बताएं कि ऐसे लोगों को जो रोजा रखने की ताकत है, सलाहियत है, और उसके बावजूद भी रोजा नहीं रखते, तो बताइए उसकी बीमारी में इजाफा होगा कि नहीं? क्योंकि रोजे को फर्ज करने की वजूहात में से और मकासद में से और असबाब में से एक मकसद ये भी है कि मेरा बंदा क्या रहे, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत करते हुए आपने फरमाया, मौजम औसत की हदीस है, सूमू तस्सिहू, कि रोजा रखोगे तो सेहतमंद रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। हमने रोजा ही छोड़ दिया तो बीमारियां तो हमें पकड़ेगी ही। इसलिए रोजा रखें और ये सोच कर रखें कि इससे हम तंदुरुस्त रहेंगे। वो कहता है कि रोजा रखने का फायदा ये होता था कि 30 दिन मुसलसल रोजे हम रखवाते थे। रोजा तो अल्लाह ने फर्ज किया, वो तो पादरी है, वो मजहब इस्लाम पर ईमान भी नहीं लाया, लेकिन मजहब इस्लाम की बातों पर यकीन है उसे, मजहब इस्लाम की बातों पर यकीन था उसे। इसलिए वो अपने मरीजों को और अपने से पूछने वाले को ये मशवरा दिया करते थे और 30 दिन के रोजे रखवाते थे। कहते थे कि इससे फायदा ये होता था कि शुगर कंट्रोल हो जाता, दिल जो हार्ट अटैक की बीमारी है वो उसका बहुत कम चांसेस होता था, और सबसे ज्यादा जो फायदा होता था वो मैदे की बीमारी का। आज देखते हर आदमी कहता है गैस बन गई है, हर आदमी कहता है कि खाना हजम नहीं हो रहा है। क्यों गौर तो करे, क्योंकि हमने अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोजा हम पर फर्ज किया था, हमने उस पर अमल किया ही नहीं, हमने रखा ही नहीं। ये मैदे को वो काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा जैसे करना चाहिए था। आज बड़े बड़े डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं मजहब इस्लाम की तालीमात पर, और वो कहते हैं कि जब इंसान भूखा रहता है, जब इंसान खाता पीता रहता है और भूखा रहता है, दोनों हालत की कैफियत अलग होती है। जब इंसान खाता पीता रहता है तो फिर उसके जिस्म के अंदर भी कुछ कमजोरियां आती रहती है, यानी इंसान का जिस्म गलता सड़ता रहता है। लेकिन जब इंसान भूखा रहता है और जिस्म से वो खुराक नहीं मिलती, हर चीज को खुराक चाहिए, आप इंसान हैं, आपको खुराक चाहिए कि नहीं? इसी तरह जिस्म को भी खुराक चाहिए, और जब इंसान खाता पीता नहीं है, वो खुराक नहीं मिलती जो उसे चाहिए, तो फिर उसी जिस्म के अंदर गले सड़े हिस्से को वो जिस्म खाना शुरू कर देता है। और जब वो रोजा इंसान रख रहा है तो गला सड़ा हिस्सा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जब गला सड़ा हिस्सा जो अंदर बीमारी थी वो खत्म हो गए, अब बीमारी है ही नहीं, तो इंसान क्या होगा? तंदुरुस्त होगा कि नहीं होगा? सेहतमंद होगा कि नहीं होगा? आज ये समझने लगे सब कि मोटा होना, ताजा होना ये क्या है, जरा दिलदार का होना ये क्या है, दिलडोल का होना, बहुत ज्यादा भारी भरकम जिस्म वाला होना सेहत है। सेहत ये नहीं है, बल्कि आज आप जितने मोटे ताजे आदमी को देखें वो अपनी ही बीमारियों में मुब्तला है। सेहत ये है कि आप जैसे भी हो बीमारियों से पाक हो। इसीलिए कहा गया कि सेहत और तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तंदुरुस्ती 1000 नेमत, मुहावरा है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। जब इंसान तंदुरुस्त है तो 1000 नेमतें उसके लिए है, और जब बीमार है तो 1000 नेमतें सामने लेकिन बेकार है उसके लिए। तो रोजे का एक फायदा ये है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा मुसलमानों पर फर्ज किया। कमा कुतिबा अलैकुमुस सियाम, आप उठाकर देख ले तारीख कि जितने लोग आप पीछे जाएंगे रोजे के लोग उतने ही ज्यादा पाबंद थे, तो उसका नतीजा भी ये था कि उतने ही लोग कम बीमार हो रहे थे। आज नौजवान हड्डे कट्टे लोग रोजे नहीं रखते, हड्डे कट्टे लोग रोजे नहीं रखते। अब बताइए कि नौजवान है, क्यों भाई? हम कमाने जा रहे हैं, मेहनत करते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जब ईमान मजबूत होना तो फिर ये नहीं होता है। अच्छे लोग, बूढ़े लोग, ज़ईफ़ उम्र के लोग रोजे रख रहे हैं। जवां होश में तो तारे भी तोड़ सकते, कठिन नहीं कोई काम आदमी के लिए। जब इंसान ठान ले के करना है तो कर लेता है। हमारे बुजुर्ग और असलाफ कैसे थे? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप 40 साल तक इशा की नमाज से आपने नमाज फजर पढ़ी। कैसे? जब हौसला था। और हम और आप खड़े होते हैं, 4 रकात तरावीह पढ़ते हैं, 8 रकात वाले 4 में भागते हैं, 20 रकात वाले 8 में भागते हैं। हालात ये है, क्या ऐसे हालात नहीं है? और असलाफ हमारे ऐसे थे। बहुत सारे गैर मुस्लिमों का बयान है तो उनके घर में मुसलमान का घर था, तो कहता है
ان کا بچہ پوچھتا ہے ان کے انتقال کے بعد، پڑوسی مسلمان کے انتقال کے بعد، کہ ابو جو رات میں ہم روزانہ درخت دیکھتے تھے آج وہ درخت نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا باپ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا وہ درخت نہیں تھا بلکہ وہ فلاں آدمی تھے اس گھر کے جو روزانہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا کھڑے ہو کر۔ بچہ اس کو اندھیرے میں درخت سمجھ رہا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے نماز کی دیکھ لیں، کس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں باہر کیف۔ تو روزے کا ایک مقصد کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب کیسے پرہیزگار ہوں گے؟ روزے کا فائدہ کیا ہے غور کریں کہ انسان کی گناہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے ہوتی ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے خیال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی کہہ دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر ایمان والوں سے کہہ دیجئے اور ایمان والی بندیوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یہ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب کہیں گے یہ ہوگا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی سب سے پہلے حدیث کتاب النکاح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ لیکن جو من لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ جو کیا جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے۔ اور روزہ کی حکمت اللہ کے نبی بیان فرما رہے کہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نگاہوں کو جھکا دیتا ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں دو چیزوں کی حفاظت کرے، اور دونوں چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب جب انسان گناہ سے بچ جائے گا تو اب بتائیے متقی اور پرہیزگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لعلکم تتقون۔ جب انسان سے گناہ ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان کے اندر تقوی آتا جائے گا، پرہیزگاری آتی جائے گا۔ اور جب انسان پرہیزگار ہوگا تو پھر کیا خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے اور اللہ تعالیٰ بھی سناتے ہیں کہ سنو، یہ سمجھتے ہو کہ مالدار ہونے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہے؟ نہیں۔ یہ سمجھتے ہو کہ بہت زیادہ نمازی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، بہت زیادہ روزے رکھنے والا اللہ کو پیارا اور محبوب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا سب سے بڑا دلارا اور پیارا وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ میرے بھائی اور بزرگ غور کریں، اندازہ کریں، تو اب تقوی آئے گا تو اللہ کے آپ سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی عرب کا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اجمی لوگوں پر یعنی ہندوستان عرب کے علاوہ جتنے ممالک ان لوگوں پر میں برتری رکھتا ہوں کہ میں ان سے اچھا ہوں، یا عرب کے علاوہ کے لوگ عرب پر فضیلت رکھے یعنی عربی اجمی پر اجمی عربی پر، کالے گورے پر گورے کالے پر، دولت مند غریب پر غریب دولت مند پر، حسب و نسب والا اعلیٰ حسب و نسب والا کم تر حسب و نسب والے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ جیسے کہتے ہیں نہیں کہ فلاں آدمی تو فلاں کاسٹ سے تعلق رکھتا، وہ بڑا کاسٹ ہے، یہ مذہب اسلام میں محض پہچان ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں کہ فلاں خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے، بس پہچان کے لیے لتعارف اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو بس، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ ہاں اگر تم چاہتے ہو فوقیت حاصل کرنا اور تم چاہتے ہو بڑا ہونا تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی قابل احترام ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون۔ میرے بھائی اور بزرگوں تفصیل اور بھی ہو سکتی لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے تفصیلی گفتگو کا سماعت فرمائی۔ اب میں یہاں وہ باتیں بیان کرنا چاہ رہا کہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ روزہ رکھتے نہیں، اس کا حساب میں ایک حدیث مختصر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کوچوں کے بل لٹکا دیا گیا، ان کے چمڑے پھاڑ دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے، کن لوگوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن وقت غروب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی افطار
کر لیا کرتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو 1 منٹ انتظار کر لے, صحیح سے کنفرم ہو جائے کہ ہاں غروب آفتاب ہو چکا تو افطار کرے. ہڑبڑ میں ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ کر جائے. بہت سے لوگوں کو میں نے کچھ لوگوں کو یہاں دیکھا چھت پر بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے سورج غروب ہوا اور پہاڑوں کے پیچھے گیا اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا بلکہ پہاڑ کے پیچھے چھپا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کا حال میں نے دیکھا کہ ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے, خون بہ رہا تھا, ان کے پوچھوں کو کاٹ دیا گیا تھا. اب غور کریں کہ اس حدیث سے آپ کہ جب روزہ رکھنے والے کا اور وہ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے اس کا یہ انجام ہو رہا ہے, جو سرے سے رکھتے نہیں اس کا کیا انجام ہوگا. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے نہیں, روزہ رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود. اب وہ آدمی جو بیمار ہے, اب روزہ رکھ نہیں سکتا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تو کیا کریں. 2 کنڈیشن کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت رمضان کے مہینے میں نہیں, لیکن رمضان کے مہینے کے بعد صحت اور تندرستی حاصل ہو سکتی ہے, بیمار آدمی صحت یاب ہو سکتا ہے, تو پھر رمضان کے روزے کا قضا کرنا اس پر ضروری ہے. رمضان کے روزے کا قضا کرنا ضروری ہے. اب بہت سے لوگ سوچتے فدیہ دے کر کام چلا لیں گے, نہیں چلے گا. ایسا آدمی جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کبھی آپ صحت اور تندرست نہیں ہو سکتے, تو اس آدمی کے لیے ہے کہ اب ہر روزے کا فدیہ دے, ہر روزے کا فدیہ دے. اور ہر روزے کا فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر, جو آپ ابھی نکال رہے رمضان میں 2.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے اگر نکالتے ہیں تو کشمش کے آلات جو بھی آپ جس حیثیت کے اس حیثیت سے صدقہ فطر نکال دیں تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن وہ اس صورت میں جب کہ اسے یہ معلوم ہو کہ اب یہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا, بیماری سے اب یہ صحت یاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے. لیکن جس کو امید ہو کہ صحت مند ہو جائیں گے پھر اس کا فدیہ دینا کام نہیں آئے گا, اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا, قضا کرنا ہی پڑے گا. اب روزہ کیسے رکھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا آگے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا, یعنی روزے جو ہے وہ گنتی کے چند دن ہے, یعنی 30 دن یا 29 دن. بہت سے لوگ ابھی بات یاد آ گئی, کہتے ہیں کہ 30 روزہ ہو جائے تو روزہ مکمل ہو جائے گا. 29 بھی ہے تو مکمل ہے, ادھورا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 29 وہ کاش 30 ہو جاتا تو مکمل ہو جاتا, یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ادھورا ہے, ادھورا نہیں ہے. سمجھا رہی بات کہ نہیں؟ 29 بھی ہے تو بھی مکمل ہے اور 30 بھی ہے تو بھی مکمل ہے. ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے. آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر, کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو, مسافر ہو. اب سفر مسافر کب انسان بنتا ہے؟ جب اپنے حدود سے نکلنے کا ارادہ کر لے. اور کتنے دور کا سفر کرے؟ تقریباً 78 کلومیٹر. اب وہ نکل جائے, جب تک نہیں نکلا تب تک مسافر نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے کہ مجھے پٹنہ جانا ہے صبح میں, گاڑی ٹرین اس کے 6 بجے ہے اور وہ صبح سحری نہیں کرتا, گنہگار ہوگا. کیونکہ ابھی جب سحری کا وقت ہے تو وہ گھر پر ہے, وہ مقیم ہے, مسافر نہیں ہے. مسافر کو چھوٹ ہے کہ روزہ نہ رکھے, رکھنا چاہے تو رکھے, نہ چاہے تو نہ رکھے. لیکن ابھی وہ گھر پر ہے, مقیم ہے, ابھی اس کے لیے چھوڑنے کی اجازت اور رخصت نہیں ہے. تو مسافر کے لیے کیا ہے؟ رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے یا بیمار ہو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ. پہلے یہ تھا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا. ہاں ایک کنڈیشن تھا کہ اس کے بدلے فدیہ دے کر روزے کا مسئلہ حل کر لے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں؟ کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن نہیں رکھ رہا تو اس کو فدیہ دے دے, روزہ نہ رکھے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ,
فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، کہ اگر انسان چاہے تو اور مزید نیک کام کرے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اس کے باوجود کہ تمہیں رخصت ہے، اگر تم روزے رکھتے تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جان لو، یعنی اگر تم روزے کا فوائد جان لو، مصلحت جان لو، حکمتیں جان لو کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے، تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کی تفسیر آپ لوگ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، ایسی کتاب کا نزول ہوا جو ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ اس میں کھلی اور حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی کھلی اور واضح نشانیاں اس کے اندر ہیں، حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی کی بتانے والی ہے یہ کتاب کی، حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، باطل کیا ہے، کس راستے پر چلنا کس پر نہیں چلنا، یہ سب کچھ کھول کر بتانے والی کتاب ہے، اس میں نشانیاں موجود، آیتیں موجود ہیں۔ آگے فرمایا وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پہلے تو کہا کہ اگر چاہو تو فدیہ دے لو، روزہ نہ رکھو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر بالکل لازمی فیصلہ سنا دیا اور فرض کر دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لیکن اب اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے، اب اللہ کا حکم بدلتا ہے، اب جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، تو اس پر روزہ فرض فلیصم، اب فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا، اب روزہ رکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مسئلے بتا رہے تمہیں تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرو کہ روزے تو فرض ہے سب پر، جو بھی مسلمان عاقل بالغ آدمی رمضان کا مہینہ پائے اس پر روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو، کوئی مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ میں اس لیے مسئلے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ خود کہتا کہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں تکلیفوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں تمہیں دشواریوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور آگے اللہ فرماتا، خوشخبری بھی سناتا ان لوگوں کو جو روزے رکھ رہا ہے، اللہ فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگر تم روزے رکھ رہے ہو تو تاریخ مکمل کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کو کیا کرو، مکمل کرو، یعنی جتنے بھی ہیں چاند کی جو تاریخ ہے وہ مکمل کرو، جب تک چاند نہ نکل آئے تب تک اس دن کو گنو اور مکمل کرو، اور جب مکمل کر لو گے رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزے رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اللہ کا نام لیتے ہوئے جاؤ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ترانہ گاتے ہوئے جاؤ، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رمضان کا روزہ عطا فرمایا، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، سب کا خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے میں اللہ سے مانگوں تو اللہ کہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب میرا بندہ آپ کے پاس آتا پوچھنے کے لیے کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں تو کہہ دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ آپ سے پوچھے عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہہ دو میرے بندوں سے کہ تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تو وہ میری اطاعت کرے، میری بات مانے، میرے احکام پر عمل کرے اور وہی اس پر ایمان لائے تاکہ وہ راہیاب رہے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر گامزن رہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر، اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب پر اگر عمل کرتے رہیں گے تو سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے، اگر آپ نے ادھر ادھر کچھ کیا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔
میرے بھائی اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو روزہ رکھیں، ادھر ادھر بہانہ بنا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرے۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہوگا کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ امریکہ کا ایک بڑا ویگیانک، اس کا نام ہے سگمنڈ فرائڈ، کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے، ویگیانک کہ کہتا ہے کہ جب جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ ذہنی تناؤ سے بچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج آدمی، ہر آدمی کہتا ہے کہ بڑا پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، الجھن میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جسمانی کھچاؤ سے بھی بچ جائے گا وہ، اور ذہنی تناؤ سے بھی بچ جائے گا، اور معدے کی بیماریوں سے بھی بچ جائے گا، اور ہارٹ اٹیک سے بچے گا۔ اب امریکہ سے آدمی آتا ہے اور پاکستان میں ریسرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد وہاں کہ مسلمان بیمار کم کیوں ہوتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ مسلمان کم بیمار پڑتے اس لیے کہ رمضان کے مہینہ آنے پر مسلمان 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے پر ناک کی بیماریاں باہر نکلتی ہیں، ناک کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، گلے کی، گردن کی، جو گلے کی اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھتے بہت سے لوگ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ وضو صحیح طریقے سے کرتے رہیں، ایسی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح طریقے سے کریں، کسی بھی چیز کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس کو کما حق ادا کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نماز بھی حیائیوں سے روک دیتے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن آج آدمی نماز بھی پڑھ رہا، چپل بھی چوری کر رہا مسجد سے۔ بھائی کیسے؟ مسجد آ رہا پرانی چپل لے کر اور جا رہا نئی چپل اٹھا کر کے۔ چپل وہ چیز ہے نا کہ انسان ایک مرتبہ پہن لے تو دوسری کی چپل پاؤں میں آتے ہی انسان کو بغیر کسی کے بتائے پتا چل جائے گا کہ میرے پاؤں میں دوسری کی چپل آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جان بوجھ کر نئی چپل اٹھا کے لے کر جاتا ہے۔ اب بتائیں تو کسی بزرگ سے آدمی نے کہا کہ دیکھیں مسجد میں نمازی چوری کرنے کے لیے آتا ہے، تو کہا نمازی چور ہے؟ کہا نہیں نہیں، نمازی چور نہیں ہے، بلکہ چور نمازی کی شکل بنا کے چوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ رہے کچھ؟ نمازی چور نہیں ہے بلکہ چور نمازی کی شکل بنا کر چوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب بتائیں ایسے لوگوں کی نماز اسے چوری سے روکے؟ نماز کو اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنے کا ہے، تو پھر قرآن کا وعدہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بھی حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ انشاءاللہ خدا کی قسم اگر ہماری نماز ویسی ہو جائے جیسے صحابہ کی نماز تھی تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی ہمیں برائیوں سے روکے گی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان لانا ہے تو یہ نہیں کہا کہ نبی کی طرح ایمان لاؤ، کیونکہ نبی کی طرح کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس، کہ ایمان لانا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، کہ بس اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ کا حکم آیا، گردن کٹانے کی باری آئی گردن کٹا دی، عمل کرنے کی باری آئی عمل کر لیے۔ یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں حکم ہے؟ جیسے آج کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سعودی عرب میں تو شب برات کل، شب قدر کل تھی، آج ہماری ہے، اور وہاں 25 تاریخ تو کل تھی نا، 25ویں شب گزشتہ کل، آج ہماری ہے، تو شب قدر وہاں حاصل ہے، ہمیں کیوں حاصل ہوگی؟ بھائی تو عید بھی ایک دن پہلے ہوتی، پہلے تم منا لو۔ شریعت یہی تو کہتی ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پابند یہ بنایا ہے کہ جو تم جہاں ہو وہاں کی تاریخ کا اعتبار کر کے تم اپنی تمام چیزوں پر عمل کرو۔ ہم یہاں ہیں، ہمارے لیے آج 25ویں شب آج ہے، اس لیے آج ہمارے لیے یہاں شب قدر ہے۔ ہم اگر کل مناتے، کل اگر اسی رات کو جگتے تو ہمارے لیے شب قدر ہونے کے باوجود بھی ہمیں نہیں ملتی، سعودی والے کو مل جاتی لیکن ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ ہمیں یہاں کا مکلف بنایا گیا، وہاں کا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بیجا کہتے ہیں شیطانی ذہن اور خیالات یہ سب ہیں کہ آدمی لیے پالتے رہتے ہیں۔ بہرکیف میرے بھائی اور بزرگوں، بس اب ایک بات آخر میں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے، آج کی رات شب قدر ہے، آج کی رات شب قدر کی رات ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو۔ میں نے ایک دن پہلے دن کہا تھا 21ویں شب کو کہ رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ عبادت کی رات تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اصل میں مانگنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑگڑا کر گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وضو بناؤ اور تہجد میں کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا قرآن نکالو اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اگر معلوم ہو جائے کہ شب قدر کی رات ہے، شب قدر ہے آج، تو یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ بھی پڑھے اللہم، پڑھیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب بھی آپ جگے یہ دعا پڑھا کریں انشاءاللہ، ہے نا، ہر رات میں آپ یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اے اللہ جب تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اے میرے پروردگار آج تیرا بندہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اپنے بندے کو معاف فرما دے، فاعف عنی، اے میرے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ ہم سب اب یہاں سے جائیں گے تو دعا میں بھی لگیں گے انشاءاللہ، ہے نا، نماز پڑھ لیں جتنی رکعتیں آپ کو پڑھنی قرآن کی تلاوت کریں، لیکن دعا میں ہاتھ ضرور اٹھائیں۔ دعا یہ الدعاء مخ العباد اللہ کے نبی نے فرمایا، الدعاء سلاح المومن اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین دعا کون سی دعا ہے؟ جو تہجد کے بعد مانگی جائے اور فرض نماز کے بعد مانگی جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، لوگ بیٹھ کے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، لوگ بغیر دعا مانگے چلے گئے۔ اب یہ سوال کرتے بھائی کہاں ہے جماعت سے مانگنا؟ تو انفرادی طور پر بھائی کہاں سے مانگنا؟ کہ ہاتھ اٹھا کر کہاں سے مانگنا ہے؟ تو بھائی ہاتھ گرا کر دکھا دو کہاں لکھا ہے، کیل کال میں نہ پڑے مانگیے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہیں بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سنو ہر نماز کے بعد دعا مانگنا کبھی نہ بھولنا، اتنی اہم بات چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دعا سلاح المومن، دشمنوں کا ہتھیار توپ اور گولے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، کہتے ہیں نا کہ تقدیر میں جو ہو کر رہے گا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی ہی نے یہ بات فرمائی کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اتنی طاقت ہے دعا میں۔ اس لیے دعا کبھی نہ چھوڑے، رو رو کر گڑگڑا کر دعا مانگے۔ اس لیے مرتبہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ اگر دعا مانگے رونا نہ آتا تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ انشاءاللہ آئندہ 27ویں شب کو آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم کا عفو درگزر کے بارے میں تفصیل گفتگو ہوگی، اور حضرت مفتی ابصار صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اور بھی دوسرے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بات یہاں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے رب سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا ہے اس میں جو بھی غلطیاں اسے معاف فرمائے، اور یا اللہ ہم سب ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں انہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنے لوگ آن لائن ہم سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جڑنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان تمام لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔